وزیر اعظم عمران خان نے 3-4 سال بڑے دھڑلے سے حکومت کی ہے. یوں کہا جائے کہ ان کے سوا واقعی کوئی آپشن نہیں تھا تو بے جانا ہوگا. ان کو لانے سے پہلے ان کے لیے بہت کام کیا گیا تھا. ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کا جلسہ اتوار کی شام ہو تو ہفتے کی رات 12 بجے پہلی خبر لگتی تھی کہ پنڈال سج گیا. پھر اتوار کی صبح اٹھتے ہی آپ ٹی وی کھول کر دیکھیں تو ہر خبروں کے بلیٹن میں کرسیاں لگ گئیں، کپتان کے کھلاڑی آنے لگے، ٹائگرسز نے بھی رنگ بکھیر دیے. بار بار پنڈال کو اوپر نیچے آگے پیچھے سے دکھایا جاتا. کرین پر ایک صحافی کو چڑھا دیا جاتا جو عموماً خاتون ہوتی اور وہ بار بار تازہ ترین اپڈیٹس دیتی. ایک تو بیچاری گر بھی گئی تھی. رپورٹرز مسلسل بیپرز کے لیے تیار رہتے. خان صاحب کوئی غلطی کر دیتے تو جلد ہی کوئی سینئر اینکر انہیں اپنے پروگرام میں لے کر معاملے کو نیا ٹوسٹ یا اسپن جو بھی موقع کی مناسبت سے بہتر ہو دینے کا موقع فراہم کرتا. عموماً یہ نیک کام حامد میر صاحب کیا کرتے تھے، لیکن دوسرے بھی ان پر سبقت لے جانے کی کوششیں ہر وقت جاری رکھتے تھے. الیکشن کا وقت قریب آیا تو عمران خان کے سب سے بڑے مخالف کو پہلے تو حکومت سے ہی نہیں نکالا گیا بلکہ اس کو نااہل کر کے سیاست سے آؤٹ کیا گیا. یہ نااہلی اس کیس میں ہوئی جس میں یہ استدعا ہی نہیں کی گئی تھی کہ ان کا اقامہ چیک کیا جائے. کرپشن ڈھونڈنے کے لیے مقدمہ لگایا گیا تو اس جج کو اس وقت تک ریٹائر نہ ہونے دیا گیا جب تک کہ اس نے فیصلہ نہ دے دیا کہ کہیں بات الیکشن تک ہی نہ چلی جائے. سر پر ایک مانیٹرنگ جج بھی بٹھائے گئے. دوسرے جج صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے اب تک کی صورتحال کے مطابق اپنی ایک متنازع ویڈیو کے ذریعے بلیک میل ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں اور آج تک اس اعتراف کا فورینزک نہیں ہو سکا. الیکشن سے پہلے سینٹ کا انتظام کیا گیا کہ اس میں نون لیگی ارکان آزاد منتخب ہوں تاکہ ان پر پارٹی پالیسی کا کوئی اطلاق کرنا ویسے ہی ناممکن ہو جائے. انتخابات سے قبل ہی پوری پارٹی پر مقدمات بنے. آج اسی صاف پانی کیس سے سب بری ہوتے پھر رہے ہیں. یہ وہی کمپنیاں تھیں جن کے نام پر ایک طوفان میڈیا میں کھڑا کیا گیا تھا. آشیانہ سے احد چیمہ بری ہو چکے. خواجہ برادران کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے، وہ بری ہو چکے. حنیف عباسی کو عمر قید دی گئی تھی الیکشن سے محض 2 دن قبل رات 12 بجے تک عدالت لگا کر. وہ کوئی 3 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ نے معطل کی تھی، آج تک معطل ہے. جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہو یا جنگ کے تمام امیدوار جنہوں نے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ پر اپنے شہر کے نشان چھوڑ دیے، کس کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا نہیں کیا گیا. جس کو شک تھا وہ الیکشن والے دن دور ہو گیا جب رات 11 بجے آر ٹی ایس ایسا بند ہوا کہ جب تک رزلٹ مکمل نہ ہو گئے یہ رزلٹ جاری کرنے والا نظام بند ہی پڑا رہا. پھر جس نے دھاندلی کی شکایت کی اس وقت کے چیف جسٹس نے کچھ مواقع پر تو خود بیچ میں پڑھ کر گنتیاں رکوائیں. عمران خان کے سیاسی مخالف تو اپنی جگہ، ان کے بچوں کو بھی عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹا گیا. گلگت بلتستان کے سابق چیف جج تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے باقاعدہ ذاتی مداخلت کر کے نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانتیں رکوائیں. البتہ وہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اس دعوے کی حقانیت تاحال ثابت نہیں ہو سکی. نواز شریف تو تھے ہی جیل میں. مریم نواز جب ضمانت پر رہا ہوئی تو بھی ان کی ویڈیو یا بیان ٹی وی پر چلانا منع تھا. نواز شریف کا سلام. سابق صدر آصف زرداری کا چلتا ہوا انٹرویو بند ہو گیا. طلعت حسین، متی اللہ جان، نصرت جاوید، مرتضی سولنگی اور جانے کون کون نوکریوں سے نکالا گیا. سر عام حکم دیے جاتے تھے کہ 6 مہینے تو نئی حکومت کو دیں، رپورٹنگ کو مثبت رکھیں. تنقید کرنے والوں کی تصویری چارٹ بنا کر میڈیا میں دکھائے جاتے تھے. اور پھر صادق سنجرانی کے خلاف سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کو کون بھول سکتا ہے. پی ڈی ایم بنی تو شہباز شریف جیل چلے گئے. شاہد خاقان عباسی کو کہہ کر جیل بھجوایا. آصف زرداری تو چھوڑیے، ان کی بہن فریال تالپور کو بھی جیل میں ڈالا گیا. کیسز کراچی سے اٹھا کر راول پنڈی میں چلوائے گئے. خواجہ آصف نے گجرانوالا جلسے میں کچھ کہہ دیا جو طبع نازک پر گراں گزرا تو 7 مہینے کے لیے جیل بھجوا دیا. جہانگیر ترین سے جان چھڑانا پڑی تو چینی اسکینڈل کی انکوائری لگوا دی. علیم خان پر شک گزرا تو جیل بھجوا دیا. یعنی اپنے وزراء کو بھی نہ چھوڑا. ایسی مطلق العنانیت تو پرویز مشرف اور جنرل ضیاء کے بھی شاید نصیب میں نہ تھی. آپ کہتے ہیں بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے نکالنے کی. باقی باتیں تو ایک طرف، داد تو اس بات کی دینی چاہیے کہ سازش کا الزام اب بھی نصیب دشمنہ ہی ٹھہرا. لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج وہی علیم خان اور جہانگیر ترین ہیں جن کے پاس ایل جی بھیجے جا رہے ہیں. درخواستیں، منتیں، مناجاتیں، سفارشیں ہو رہی ہیں. وہی ارکان جو وقت کی بھیک مانگتے تھے آج ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں. اتحادی تو سودے باز ہوتے ہی ہیں، اپنے بھی سودائی نکلے. اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق حالات کا تجزیہ کیا جائے تو خان صاحب کی بچت کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. ترین گروپ نے کہہ دیا ہے کہ مائنس بزدار کے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. بزدار کو ہٹایا تو دوبارہ حکومت نہیں بن سکے گی.
علیم خان کے حق میں پرویز الہی کی جماعت اور پرویز الہی کے حق میں علیم خان اور جہانگیر ترین کا گروپ ووٹ نہیں دے سکتا. جس کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا نون لیگ کے ووٹوں ہی سے ہی بنایا جائے گا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا. عین ممکن ہے کہ ایک بار یہ حکومت گرے تو دوبارہ بن ہی نہ سکے. پنجاب میں بات خود ہی الیکشن کی طرف چلی جائے. وفاق میں یہی گروپ نہیں اور بھی کئی ہیں. اطلاعات کے مطابق 15 سے 16 پی ٹی آئی ارکان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں، 4 مولانا کے اور 2 پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں. ایک اور گروپ کی بھی اطلاعات ہیں جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ فیوڈل قسم کے سیاستدان ہیں. اس تمام صورتحال میں جو سب کچھ عمران خان کے لیے کیا کرتے تھے وہ بھی ساتھ نہیں. اگر کسی کو شک تھا تو منگل کو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے چند گھنٹے بعد حامد میر کا جیو پر واپس آنا تو ایسا واضح اشارہ ہے کہ دیکھنے والے اندھوں کو بھی خدا کی وحدانیت کا یقین آ گیا ہوگا. لہٰذا لگتا یہی ہے کہ عمران خان کا مکو ٹھپا جا چکا ہے. اب آئندہ بات اگلے سیٹ اپ کی ہونی چاہیے.